فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب آئے وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف تو فرمایا لوط علیہ السلام نے کہ بے شک تم تو انجانے لوگ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا استئنافیہ لما ظرفیہ متضمن معنی الشرط. جاء فعل آل لوط مفعول مقدم مضاف مضاف الیہ مل کر کے. المرسلون فاعل فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے شرط. اور قال انکم قوم منکرون جواب شرط ہو جائے گا. قال فعل با فاعل ان حرف مشبہ بالفعل کم اس کا اسم قوم موصوف منکرون صفت موصوف صفت مل کر کے خبر. ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مقولہ قول کا. قال فعل فاعل اور مقولہ محلا منصوب مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے جواب شرط. اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ. یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے جا آ جو ہے یہ لازم ہے تو اس کے ساتھ مفعول آ سکتا ہے. جاء فعل المرسلون فاعل. تو آل لوط اپنے مفعول کا ہے. ہاں آل لوط مفعول یعنی جاء المرسلون الی آل لوط. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جا کا صلہ الی آتا ہے لیکن وہ حذف کر دیتے ہیں جی کیونکہ وہ بھی حقیقت میں مفعول کے قائم مقامی ہوتا ہے. جی بتایا تھا کہ قالوا لازم جو ہوتا ہے اس کو حرف جر کے ذریعے متعدی کیا جا سکتا ہے. تو جی جا پہ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ مرسلون کے ساتھ جا جب آیا تو اس کے ساتھ اعلیٰ لوط مفعول کیسے آ گیا جبکہ یہ لازم ہے. تو وہ حرف جر جیسے حضرت نے بتایا نا کہ وہاں پر الہ معذوف ہے. جیسے مررتو بزیدن آتا ہے تو بعض میں جا میں ایسا کر دیتے ہیں دخلہ میں ایسا کر دیتے ہیں کبھی کبھی کہ ضرورت نہیں رہتی. یعنی وہ حرف یہ جو علت ہے جو اس کا صلہ بنتا ہے حرف جر اس کو کبھی کبھی حذف بھی کر دیتے ہیں. یہ بلاغت کے کچھ اصولوں میں سے ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. جی بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے. قالوا فعل با فاعل بل للادراب یعنی ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہونے کے لیے. جئنا فعل با فاعل کاف مفعول جئنا الیک جئنا کا بی حرف جار ما مصدریہ کانو یا پھر ما موصولہ. کانو پہلے ناقص اندر ضمیر ہے اور اس کا اسم. اور یمترون فیہ یمترون فعل با فاعل اور فیہ متعلق یمترون کا. یمترون فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے کانو کی خبر. کانو اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے صلہ ہوا ما موصولہ کا. موصول صلہ مل کر کے مجرور جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے جئنا سے. اور جئنا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے مقولہ ہوا قالو کا. اور قالو فعل فاعل اور محل منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ.
جی وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیز لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں. واو عاطفہ، اتینا فعل با فاعل، اتا یاتی آنا، لیکن با سلا آ جائے تو اس کا معنی لانا. جیسا جا یجیو اس کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں، ذہب یذہبو کے اندر بھی ایسا کرتے ہیں. با سلا آ جاتا ہے تو اس کا معنی لانا ہو جاتا ہے. تو اتینا فعل با فاعل اور کاف مفعول اور بالحق یہ متعلق بنا دیں گے اتینا سے. اتینا فعل فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ. واو حرف عطف، ان حرف مشبہ بالفعل اور نا اس کا اسم اور لصادقون لام مزحلقہ، صادقون خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے عطف ہو جائے گا اتینا پر. جی فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ ان کے پیچھے ہو لیے، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پھر کے نہ دیکھے، اور تمہیں جس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے اسی طرف چلے جانا. اسرا یسری اسراءً باب افعال سے ہیں، اس میں یعنی فعل امر حاضر، تو اس وقت یہ حمزہ قطعی ہوگا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والا اسرا ہو جائے گا. اور دوسری پاسبلٹی اور دوسرا امکان یہ لکھا ہے کہ سرا یسری سے ہو تو اس وقت رما یرمی کی طرح ہو جائے گا، اور اس وقت یہ حمزہ وصلی رہے گا اور فسری کہہ سکتے ہیں. اور صاحب کشاف رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعتاً اور اسی طرح روح المعانی میں بھی ایک تیسری پاسبلٹی قلودیس کے حوالے سے لکھی ہے کہ یہ سار یسیر سے بھی ہو سکتا ہے سر. تو اس وقت حمزہ وصلی کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، یعنی مطلقاً حمزہ آئے گا نہیں. جیسا با یبی او بی سار یسیر سر اس طریقے سے ہو جائے گا. تو اب 3 قرأتیں اس میں ہو سکتی ہے. فَأَسْرِ نمبر 1، فَسْرِ نمبر 2، فَسِر نمبر 3. ہم یہاں جو دی ہے اس کے اعتبار سے چل رہے ہیں. اسری فعل با فاعل، فا کو ہم فصیحہ کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے شرط کو محذوف مانیں گے. اذا اردت الخلاص من قومک فاسر باہلک، اگر تم اپنی قوم سے خلاصی اور چھٹکارا چاہتے ہو تو لے چلو اپنے اہل کو رات کے حصے میں. تو اذا اردت الخلاص من قومک پر دلالت کرنے والا ہے فا فصیحہ، شرط محذوف پر دلالت کرنے والا. اسری فعل با فاعل، باہلک متعلق اسری سے، بقطع کائن من اللیل یہ متعلق بنا دیں گے اسری سے. اسری فعل فاعل اپنے دونوں متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ یعنی جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف اور اتبع فعل با فاعل، ادبارہم مفعول فعل فاعل اور مفعول مل کر کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، لا یلتفت التفت یلتفت التفاتا باب افتعال لفت مادہ رہے گا. لا یلتفت فعل، منکم متعلق مقدم اور احد یہ فاعل فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ یہ بھی نہیں ہے، نہیں غائب ہے. ومدو امدو مدا یمدی سے ہے، جیسے رما یرمی سے ارمو ہوتا ہے، مدا یمدی سے امدو. امدو فعل با فاعل اور حیث ظرف مکان مضموم محل نصب میں ہے، امدو سے متعلق بنا دیں گے.
حیث مضاف بنے گا، تؤمرون فعل مجہول، نائب فاعل فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے، یعنی حیث امرتم، حیث امرکم، اس طریقے سے ہو جائے گا. تو تؤمرون مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے ظرف، اور امدو فعل فاعل اور ظرف سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے معطوف، اور یہ سارے معطوف معطوف علیہ مل کر کے جواب شرط، اور شرط جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا. جی مفتی صاحب یہ بے اہلی کا یہ حال بن سکتا ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہیں کہ حال بنایا ہوا تھا انہوں نے. ہاں ہو سکتا ہے یوں. اسری فعل اندر ضمیر ہے، اس کو ذوالحال بنا دیں گے، اور مستحبن باہلی کا اپنے اہل کو ساتھ لیتے ہوئے، تو مستحبن نکالنا پڑے گا، مصاحبن نکالنا پڑے گا، مصاحبن باہلی کا. تو مصاحبن باہلی کا متعلق بنا دیں گے باہلی کا کو مصاحبن سے، اور مصاحبن اپنے متعلق سے مل کر کے حال بن جائے گا، اور حال ذوالحال مل کر کے فاعل بن جائے گا، اور بقطع من اللیل پھر ایک متعلق بنائیں گے. جزاک اللہ، بہت اچھا. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اور ہم نے لوط کے پاس اپنا حکم بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی. قضینا فعل با فاعل، الیہ متعلق مقدم، ذالک الامر اسم اشارہ، مشار الیہ مل کر کے مبدل منہ، ان حرف مشبہ بالفعل، دابرہ دابرہ مضاف، ہؤلاء ذوالحال، مصبحین حال، حال ذوالحال مل کر کے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے ان کا اسم، مقطوع ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے بدل، مبدل منہ بدل مل کر کے مفعول قدینا کا، قدینا فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو گیا. مبدل منہ جو ہے وہ ذالک الامر کو بنایا یہاں پہ. جی ہاں جی، اور آگے پھر ان دابر ہؤلاء سارا وہ امر کیا ہے تو کہا کہ ان دابر ہؤلاء، اس امر کو بیان کر دیا بعد میں. گویا یوں کہہ سکتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. تو ذَلِكَ الْأَمْرَ یہی ہے. بالکل صحیح. حضرت یہ مضاف مضاف الیہ کیا فرمایا؟ ہؤلاء اور مصبحین یہ فاصلے کے ساتھ ہیں. دابر مضاف، ہؤلاء ذوالحال، اور مصبحین حال، حال ذوالحال مل کر کے مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ مل کر کے ان کا اسم، اور مقطوع یا ان کی خبر. یہاں ایک سوال قائم کیا گیا ہے کہ ہؤلاء تو مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کا ذوالحال نہیں آ سکتا. اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب مضاف الیہ مضاف ہی سے متعلق ہو اور اسی کا حصہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہؤلاء گویا اسی دابر کا حصہ ہے، اسی قوم کا حصہ ہے، تو اس کو ذوالحال بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے پہنچے. آگے بھی پڑھ لیجئے. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. بشر کو لے گئے ہیں، استبشر یستبشر باب استفعال میں،
اور ضعیف واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہاؤلائی یہ مذکر جمع ہے اور ضعیف یہ واحد ہے، نہیں، یہ دونوں کے لیے آتا ہے۔ فضح یفضح ہے، اور تخزون اخذا یخزی اخزاء باب افعال سے ہے، نہیں کا صیغہ تخزونی، پھر نون وقایا کا ہے اور یا یہاں سے گر گئی ہے، وہ بتانے کے لیے نون کے نیچے کسرہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو کوئی اس کو نون اعرابی نہ سمجھے۔ نون اعرابی ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور نون وقایا جو ہوتا ہے وہ جہاں بھی قرآن کریم میں نون مکسور دیکھو تو وہ سمجھ لو کہ وہ نون وقایا ہے، اس کے بعد یا محذوف ہے۔ جاء فعل، اہل المدینہ ذو الحال، یستبشرون حال ذو الحال فاعل جملہ فعلیہ، قال فاعل ان حرف مشبہ بالفعل، ہؤلاء یہ ان کا اسم، اور ضیفی یہ ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، یہ فصیحہ، تو مطلب اس سے پہلے شرط محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کنتم تکرمونی فلا تفضحون، اگر تم میری عزت رکھتے ہو، میرا اکرام کرتے ہو، تو تم مجھے رسوا نہ کرو، تو اس سے پہلے شرط محذوف، لا تفضحونی فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ، اور جواب شرط جملہ شرطیہ جزائیہ، اور یہ سارا قال کا مقولہ بن جائے گا۔ واو حرف عطف، اتقو فعل با فاعل، اللہ محلا منصوب، مفعول منصوب علی التعظیم، اتقو فعل فاعل مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے معطوف علیہ یعنی انشائیہ ہو کر کے۔ واو حرف عطف، لا تخزونی یہ بھی جملہ انشائیہ، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ انشائیہ معطوف علیہ، اور یہ سارا قال کا مقولہ بن جائے گا محلا منصوب۔ قالو فعل با فاعل، حمزہ استفہام، واو عطف یعنی الم ننذر کا وننہک، ہم نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا اور روکا نہیں تھا، تو الم ننذر کا وننہک اس طریقے سے ہو جائے گا۔ تو لم ننہک نہا ینہا سے ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی سے آتا ہے، تو ننہا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ننہا تھا، لم کی وجہ سے الف حرف علت جو تھا وہ گر گیا تو لم ننہا ہو گیا۔ کاف مفعول عن العالمین متعلق، فعل فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر کے جملہ انشائیہ ہو کر کے یہ ہو جائے گا محلا منصوب مقولہ، فعل فاعل اور مفعول محلا منصوب مقولہ مل کر کے جملہ فعلیہ۔ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ کیا والے آپ کی تلاوت رکھی تھی وہی علم ننہک۔ قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين۔ لوگوں نے جواب میں کہا کہ کیا ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لوگوں سے منع نہیں کیا؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تمہیں کرنا ہی ہے۔ قال فاعل اور ہؤلاء مبتدا، بناتی خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ محلا منصوب مقولہ، ان کنتم فاعلین، ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص اندر ضمیر ہے وہ اس کا اسم، فاعلین کنتم کی خبر، کنتم اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے شرط، و جواب الشرط محذوف فتزوجوہن، اگر
تم کرنے والے ہو تو ان سے نکاح کرو. فتزوجوہن محذوف نکالیں گے جواب شرط. جی لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. جان کی قسم بے شک وہ اپنی مستی میں اندھے بن رہے ہیں. سو جو سورج نکلتے وقت انہیں سخت آواز نے پکڑ لیا، سو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے ان پر کنکر کے پتھر برسا دیے. لام ممہدۃ للقسم، قسم کے لیے وہ تمہید کے طور پر بیان کیا گیا ہے. امرو کا مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا مرفوع ہے، مبتدا ہے، اور اس کی خبر محذوف ہے وجوباً. قسمی، لعمرو کا قسمی، تو امرو کا مبتدا اور قسمی خبر مل کر کے یہ قسم بن جائے گی. اور لفی سکرتہم یعمہون یہ جواب قسم بن جائے گا. انہم لفی سکرتہم یعمہون. ان حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، لفی سکرتہم یعنی لموجودون فی سکرتہم، اس طریقے سے ہے تو وہ لام مزحلقہ ہی ہے. فی سکرتہم، فی حرف جار، سکرتی مضاف، ہم ذوالحال، یعمہون حال، حال ذوالحال مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق موجودون سے، موجودون اپنے متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم، جملہ انشائیہ. فأخذتهم الصيحة، فا عاطفہ، اخذت فعل، الصيحة فاعل، ہم ذوالحال، مشرقین حال، ہم سے حال ذوالحال مل کر کے مفعول، فعل فاعل، مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. فا عاطفہ، جعلنا فعل با فاعل، علی یعلو سے ہے، عالی بہا کسرے کے بعد واو واقع ہوا، واو کو بدل دیا یا سے، عالیہ ہو گیا، علی یعلو. تو عالیہ مضاف مضاف مل کر کے مفعول اول، سافلہ مضاف مضاف مل کر کے مفعول ثانی، فعل فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف. امطرنا فعل با فاعل، علیہم متعلق مقدم، امطرنا کا حجارتن کائنتن من سجیل، حجارتن موصوف، کائنتن من سجیل صفت، موصوف صفت مل کر کے مفعول، فعل فاعل اور مفعول مل کر کے جملہ فعلیہ. ایک سوال ہے، یہ لام جو ہے وہ ہم لوگوں نے شروع میں جو لام روکا، میں لام کو کیا کہا ہے ہم نے؟ یہ بھی قسم ہی ہے یہ؟ جی قسم کے لیے. ٹھیک. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. ایک آیت پھر چھوڑ دیا آپ نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ.
إن في ذلك لآية للمؤمنين. بلا شبہ اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ان کی یہ بستیاں ایک شاہراہ عام پر پڑتی ہیں، بلا شبہ ان میں اہل ایمان کے لیے نشانی ہے۔ اس سے فراست کو ثابت کیا ہے قرآن کریم کی اندر للمتوسمین سے، صاحب روح المعانی نے کسی جگہ پر لکھا ہے ان حرف مشبہ بالفعل، فی ذالک ان کی خبر مقدم، اور لآیات کائنۃ للمتوسمین، یہ ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ تو توسم یتوسم توسمن، ان حرف مشبہ بالفعل، ہاں اس کا اسم، اور لبی سبیل مقیم، یعنی لبی سبیل مقیم، لا موجود بسبیل مقیم، ہاں تو بی حرف جار، سبیل موصوف، مقیم صفت، موصوف صفت مل کر کے مجرور، جار مجرور مل کر کے متعلق بنا دیں گے موجود سے، اور موجود اپنے متعلق سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ، یعنی یوں ہو جائے گا انہا لا کائنتن یا لموجودتن بسبیل مقیم، ان حرف مشبہ بالفعل، فی ذالک ان کی خبر مقدم، لآیۃ کائنۃ للمؤمنین، ان کا اسم مؤخر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ۔ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ اور بلا شبہ ایکا والے ظلم کرنے والوں میں سے تھے، سو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بلا شبہ یہ دونوں بڑی شاہراہ پر پڑتی ہیں۔ ان مخففہ من المثقلہ، یہ لظالمین کا لام جو ہے وہ فارقہ ہے، الفارقۃ بین ان مخففہ و ان نافیہ، تو یہ لظالمین آ گیا تو یہ ان مخففہ ہے، یہ پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا۔ تو ان حرف مخففہ من المثقلہ، اس کے ساتھ ضمیر ہے وہ اس کا اسم محذوف، کان فعل ناقص، اور اصحاب الایکتی کان کا اسم، اور لظالمین کان کی خبر، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر کے ان کی خبر، یعنی ان کے اسم کی خبر، اسم اپنے یعنی ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ۔ انتقمنا فعل با فاعل، منہم متعلق انتقمنا سے، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ، واو کو استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، استئنافیہ، واو استئنافیہ، اور ان حرف مشبہ بالفعل، ہما اس کا اسم، لبی امام مبین، لبی امام مبین اسی طریقے سے کر دیں گے جیسے لبی سبیل مقیم کیا تھا، تو لموجودانی بامام مبین اس طریقے سے ہو جائے گا، تو لموجودانی بامام مبین، یعنی قوم لوط اور اصحاب الایکہ یہ دونوں کا ٹھکانہ بنایا، یہ دونوں کی جگہ بتائی، انہما لبی امام مبین۔ تو ہما اس کا اسم، اور لموجودانی بامام مبین ان کی خبر، اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔
अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर नुकात जो जहनों में है वो जरा देख लीजिए। पहले तो मैं भाई अरसलान से दरख्वास्त करूंगा कि पिछले हफ्ते उन्होंने जो क्या बताया था, इन्नम रातहु कद्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन, ये जरा शेयर करो ना। जी हजरत, ये एक अच्छी मिनट। तरह नहीं समझा पाया था तो आज कोशिश करता हूँ, शरह सदर हो गया है इसलिए। जी हजरत, एक मिनट करता हूँ। ये मुझे इस पे जरा होस्ट बना लेंगे हजरत? ये कौन से वाले पे आपका? एक तो होस्ट हुए हुए हैं आप, मेरे पास एक मिनट आईपैड, में। जो आईपैड गेस्ट है वो वाला है आपका? नहीं, एक मिनट मैं अभी करता हूँ, लॉग इन करता हूँ अपने। अच्छा ठीक, सही। जी मैं कह रहा हूँ। जी हो गया मुझे। जी। अच्छा जिसको बड़ा कर रहा हूँ। जी ठीक है इंशाअल्लाह। अब यहाँ सवाल कायम किया है, फ़इन कुल्ता लिमा जाज़ तालीक़ु फ़िअल तक़दीर फ़ी क़ौलिही क़द्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। असल में एक से ज़ायद तफासिर को देखते हैं ना तो बात खुल जाती है। तो रूहुल मानी को देखा तो उससे बात वाज़ेह हो गई। ये इन्न जो पढ़ा है ना, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, जी इन पढ़ते हैं इसलिए ये एतराज़ होता है, ये सवाल कायम किया गया है, ये एतराज़ होता है। और वो ये है, पहले तो तालिक का माना समझ लो। तालिक का माना ये है कि अमल लफ्ज़न बातिल हो जाए और महल्लन बाकी रहे। अमल लफ्ज़ के एतबार से बातिल हो जाए और महल के एतबार से बाकी रहे। अत्तालिक जी इब्तालुल अमल लफ्ज़न ला महल्लन, तालिक अमल का बातिल करना है लफ्ज़ के एतबार से, न कि महल के एतबार से। ये तालिक की तारीफ हो गई। अब जी कहते हैं कि अत्तालिक मिन खसाइस अफ़आलिल क़ुलूब, तालिक ये तो अफ़आल क़ुलूब के खसाइस में से हैं, यानी लफ्ज़न अमल का बातिल होना और महल्लन अमल का बाकी रहना, ये तो अफ़आल क़ुलूब के साथ होता है। क़द्दरना तो अफ़आल क़ुलूब में से नहीं है। अफ़आल क़ुलूब में अलिम आ सकता है, अबसर आ सकता है, आदन आ सकता है, इस तरीके से ज़न्न आ सकता है। तो ज़न्नु है, अबसर है, ये अफ़आल क़ुलूब में से हैं। तो अगर अफ़आल क़ुलूब के बाद ऐसी बात आती तो तालिक कहा जाता कि भाई अब लफ्ज़न अमल बातिल और महल्लन बाकी रहेगा। लेकिन क़द्दरना तो अफ़आल क़ुलूब में से है नहीं, फिर ये तालिक कैसे हुई? कुल्तु, तो उसका जवाब दिया, लितदम्मुनि फ़िअल तक़दीर मानल इल्म, क़द्दरना अगरचे अफ़आल क़ुलूब में से नहीं है, लेकिन अफ़आल क़ुलूब में से जो अलिम यालम आता है उसके माने को मुतदम्मिन होने की वजह से, उसके माने को शामिल होने की वजह से यहाँ तालिक दुरुस्त हो गई। वलिज़ालिक फ़स्सरल उलमाउ तक़दीरुल्लाहि अमालल इबादी बिल इल्म, इसीलिए उलमा ने तफसीर की है अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के आमाल की तकदीर की इल्म के ज़रिए। यानी जहाँ कहीं भी कद्दर ना आता है वहाँ अलिम ना, ये मतलब होता है। अब इसको समझने के लिए अगर आप हजरात के पास जलालैन शरीफ हो और उसमें आप निकालें 25वां पारा पहला ही सफ़ा जो है, ये सूरत बन जाएगी सूरह फुस्सिलत, सूरह गाफिर जिसे हम कह सकते हैं। हजरत कौन सी आयत है? आयत नंबर
49 49 لا يسمعون إنسان. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. یہ تو بہت پیچھے 48 آگے جانا ہے. 25واں پارہ. حضرت کون سی آیت ہے؟ غافر میں ہے یہ اپنا؟ غافر تو اس میں ہے نا، شورا میں ہے شاید. 26 پارہ ختم ہونے 25واں شروع ہو جاتا ہے نا. او جی جی صحیح ہے. یہ فصلت میں ہے 48. ہاں فصلت کہہ لو یا غافر کہہ لو، جو بھی کہہ لو. 49 آیت. ہاں یہ اب یہاں دیکھیں وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. یہاں آپ جلالین پڑھیں گے تو یہاں لکھا بھی ہے مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. محرب، محرب یعنی یہ محیص کا ترجمہ کر دیا، محرب من العذاب. والنفی فی الموضعین معلق عن العمل وجملۃ النفی سدت مسد المفعولین. اور نفی دونوں جگہ میں، دونوں جگہ میں کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک آیت ما آذنک ما منا من شہید، یعنی 48 نمبر کی آیت میں ہے، وہ اس سے پہلے والی آیت میں دیکھا قالوا آذناک ما منا من شہید. تو اس آیت میں آذنا کو یاد رکھو اور اس کے بعد والی آیت میں ظنو کو یاد رکھو. اب یہ تعلیق کیسے ہے وہ سمجھاؤں. تعلیق اس طرح ہے کہ پہلی آیت میں یعنی ما منا من شہید جو آیا اس میں ما جو ہے وہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے. ما منا من شہید ما تو نفی کے لیے ہے، اور ما ایسا حرف ہے جو ہمیشہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنے کا تقاضا کرتا ہے. اب یہاں تو کلام کے بیچ میں آ گیا کیونکہ آذنا فعل با فاعل اور کاف مفعول، اور ما منا من شہید یہ صد مسد المفعولین دو مفعول کے قائم مقام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آذنا یا افعال قلوب میں سے ہے تو یہاں تعلیق ہے. درست مطلب یہ ہے کہ آذنا کا عمل لفظی اعتبار سے باطل ہو گیا اور محل کے اعتبار سے باقی ہے. اسی لیے ہم ڈائریکٹ یوں نہیں کہہ سکتے کہ آذنا کا مفعول اول کاف، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم براہ راست یوں کہیں کہ ما منا من شہید آذنا کے دو مفعول ہیں. نہیں، دو مفعول کے قائم مقام کہو، صد مسد المفعولین کہو، مفعول کے قائم مقام ہو گیا ہے. پہلا مفعول تو کاف ہے اور دوسرا تیسرا ما منا من شہید، یہ دونوں گویا کے مفعول کے قائم مقام ہے. تو ما منا من شہید نے آذنا کو اس بات سے روک دیا کہ تو ہمیں ہمارا مفعول مت بنانا. براہ راست محلن مانتے رہو، ماننے والے مانتے رہیں، لیکن لفظی اعتبار سے ترکیب کرو تو مجھے ہرگز یہ مت کہنا کہ میں تمہارا مفعول ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو کیا کہیں گے حضرت پھر؟ سدد مسد کہیں گے. صد مسد المفعولین. جی اب ظنو میں صحیح. آئیے. ظنو ما لہم من محیص کے اندر بھی ظنو بھی افعال قلوب میں سے ہیں، اور ما یہ ایسا حرف ہے جو صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے. جب صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے تو وہ ظنو سے یوں کہتا ہے کہ خبردار مجھے تو نے یوں کہا کہ میں تیرا مفعول ہوں. براہ راست ہم مفعول کی ترکیب نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو تعلیق کہیں گے. تعلیق کا مطلب یہ ہے کہ ماں کباب میں ہڈی آ گیا اور اس نے یوں کہا کہ میں تجھے عمل نہیں کرنے دوں گا، تو ماں نے ظنو کا عمل لفظی اعتبار سے باطل کر دیا. محلن مانتے رہو، مانتے رہو. تو یہاں ما لہم من محیص محلن منصوب ہے صد مسد المفعولین. کیوں؟ اس لیے کہ ظنو افعال قلوب میں سے ہیں. اب یہ دونوں باتیں اگر سمجھ گئے ہوں گے تو قدرنا انہا لمن الغابرین والی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان نبی ایسا حرف ہے جو صدارت کلام کا، کیونکہ ان ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جی ان ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اس کو ان نہ پڑھا ہے اس لیے اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی ان نہ پڑھا ہے تو یہ تو تعلیق ہو گئی.
مطلب یہ ہے کہ ان صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے. اب ان بھی یہاں قدرنا کو وارننگ کر رہا ہے کہ خبردار مجھے یوں کہا کہ میں تیرا مفعول ہوں، براہ راست مجھے مفعول مت کہنا. تو گویا کہ ان کی ان بھی تعلیق ہو گئی. مطلب یہ کہ ان نے قدرنا کا عمل لفظی اعتبار سے باطل کر دیا. محلن مانتے رہو مانتے رہو. تو جی سمجھ میں آیا؟ جی جی. تو حضرت اس لیے ہم یہ ساری کر رہے ہیں کہ ہم نے قدرنا کو مانا کہ یہ بھی افعال القلوب میں کی طرح جو ہے وہ بیہیویئر کر رہا ہے، لہذا اس کی یہ کیفیت ہے. جی جزاک اللہ. تو قدرنا علمنا کے معنی میں ہو رہے، علمنا افعال قلوب میں سے ہے، تو اس معنی پر یہ تعلیق درست ہو گئی. مطلب یہ کہ ان کا قدرنا کے عمل کو باطل کرنا لفظ کے اعتبار سے درست ہو گیا. ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت ہی عمدہ حضرت، بہت ہی وضاحت ہو گئی، بہت فائدہ مند. الحمدللہ، اللہ برکت عطا فرمائے. اس ریکارڈنگ کو بار بار سن لیجیے گا تو آپ لوگ کو سمجھ میں اور اچھی طرح سے آ جائے گا. مفتی صاحب اس کی تفسیر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب علمنا کی طرح آئے گا، علمنا تفسیر میں معنن قدرنا کا معنی علمنا کی طرح کرتے ہیں، تو وہ بھی افعال قلوب کی طرح ہو گیا. تو یہاں انا کا جب پڑھیں گے تو اس میں کیوں اس کو اس طرح سے کیا اس کی وجہ بتا دی. یہ لفظاً گو اس پر عمل ہے لیکن محلن ہم اس کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات چل جائے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. اصل میں یہ عبارت حضرت سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ تعلیق کا یہ مطلب کیا ہے. جانا کہ تعلیق تو خصائص افعال قلوب میں ہوتا ہے، تو بتایا کہ یہاں اس لیے کیا کہ اس کے تقدیری معنی نکال لیے قدرنا کے، اور وہ کیا ہے؟ علم ہے. اسی لیے اکثر علماء جب تفسیر کرتے ہیں تقدیر کی، اللہ کی تقدیر سے مراد وہ لیتے ہیں کہ بندوں کا علم، اللہ کو اعمال کا علم، اللہ بندوں کے اعمال کا اللہ کو علم کے ذریعے معلوم ہے. اس لیے وہ تقدیر کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے علم کے حساب سے لکھ دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، جنت جہنم جس کی جو لکھی ہے وہ اپنے علم کے مطابق، جو غیر محیط ہے، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی محیط ہے ہر چیز کو. تو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھا کہ یہ ایسا کرنے والا ہے، اس لیے اس کو پہلے سے لکھ دیا. تو علم کی بنیاد پر تو تقدیر کو گویا علم کی طرح لیا. تو قدرنا تقدیر ہے نا، تو اس کا معنی گویا علمنا، اللہ کی طرف چونکہ نسبت ہے تو یہ گویا علم ہے. اسی لیے یہ بھی افعال قلوب میں ہی ہوا گویا، یعنی یہ قدرنا نہیں ہے افعال قلوب میں سے، معنن اس کو ایسا لے رہے ہیں. اس لیے یہاں پر انہا نے یہ جو اپنا اس کا عمل باطل کیا کر کے تعلیق کی ہے تو بات بن گئی، ورنہ تعلیق درست نہ ہوتی کیونکہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے. لیکن کہا کہ اس کو وہ رتبہ دے دیا وقتی طور پر اللہ کی نسبت اس آیت میں خاص طور سے. جن قرات میں انہا ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ انہا تو بیچ میں آتا ہی ہے، صدارت کلام چاہتا ہی نہیں ہے، انہا چاہتا ہے، یہ شروع میں آتا ہے. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ کلیئر کٹ؟ الحمدللہ. چلیے، اور کوئی نقطہ آپ لوگوں نے دیکھا پڑھا؟ یہ ایک سوال تھا، یہ آخری جو ہم نے آیت پڑھی ہے انہما پڑھی ہے، تو دو اوپر پچھلے کے لیے بستی کے لیے تو آ گیا تھا انہا لبسبیل مقیم، تو یہ کسی اور دو بستیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اوپر تو اصحاب الایکہ ہی آئی پچھلی آیت میں، تو اور اس سے اوپر والی بھی ہے نا، دونوں ہیں. تو اس کا تو آ گیا انہا لبسبیل مقیم، تو اسی کے لیے دوبارہ آ گیا دونوں کا، یعنی کہ جی اچھا ایسے ہی ہے. ٹھیک یہ تھا کہ لیکن اس میں ایک اور چیز کہیں پڑھی تھی کہ یہ اصحاب الایکہ جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے بارے میں ہے. تو ایکا جو ہے وہ شاید کوئی جنگلی جھاڑ وغیرہ کے لیے آتا ہے، تو وہ تو کیسے جنگلوں میں رہتے تھے، تو یہ پھر لب امام مبین پھر اس کے ساتھ کیسے بیٹھتا ہے؟ یہ مجھے کچھ اندر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے صرف یہ دو چیزیں پڑھی تھی. تو حضرت یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قیلہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ صاحب کشاف رحمۃ اللہ علیہ کے الضمیر الایکہ والمدین و مدین، اور ویسے پہلا تو یہی کہ قوم لوط اور ایکہ کے بارے میں ہے. صحیح. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی جو ہے مدین بھی ہے اور ایکا بھی ہے، اور اس کا تذکرہ پہلے کہیں ہوا تھا، لیکن یہاں انہوں نے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام انوار البیان میں اس طرح سے کہتے ہیں، دیکھیں اس کو پڑھ لیتے ہیں کیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کی ہلاکت اور بربادی کے تذکرے کے بعد اس آیت میں اصحاب الایکہ کے ظلم اور ان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا. ایکا اس جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوں. اصحاب الایکہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں درخت بہت تھے، اسی لیے بعض حضرات نے اصحاب الایکہ کا ترجمہ بن والوں سے کیا، بن مانے جنگل، بن والوں سے کیا ہے.
ان بن والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جیسا کہ اصحاب مدین کی طرف بھی انہی کی بعثت ہوئی تھی۔ تو یہ دونوں قومیں ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا اور دونوں قومیں ایمان نہ لائیں اور عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئی۔ اصحاب مدین کی ہلاکت اور عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں گزر چکا، اور سورہ شعراء میں اصحاب الایکہ اور عذاب کہ ان کے جواب اور عذاب کی فرمائش مذکور ہے۔ ان کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر کرتے ہوئے سورہ شعراء میں فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، پھر ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بلا شبہ وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ جب ان لوگوں پر عذاب آنے والا تھا تو یہ لوگ سخت گرمی میں مبتلا ہوئے، دور سے ایک بادل نظر آیا جس کی وجہ سے نیچے سایہ معلوم ہوا، جلدی جلدی دوڑے ہوئے اس کے سائے میں پہنچ گئے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن تک ان لوگوں پر گرمی کو مسلط فرمایا، پھر ایک بادل بھیجا، ان لوگوں نے اس کے سائے میں راحت تلاش کرنے کے لیے پناہ لے لی۔ جب وہاں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جس نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر وہ یہ سوال جن کا ہے وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ یہ دونوں قومیں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم اور اصحاب الایکہ، یہ دونوں ایک آباد اور واضح شارع پر ہیں۔ یہ وہی شارع ہے جس پر قافلے چلتے تھے اور اہل مکہ ان قافلوں میں شامل ہو کر شام کو جایا کرتے تھے۔ راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھی۔ مفسر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اصحاب الایکہ کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ہی تھا۔ زمانہ بھی قریب تھا اور علاقہ بھی جہاں وہ لوگ رہتے تھے، اور وہ علاقہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے مقابل تھا۔ اس طرح سے شاہراہ عام کے دونوں طرف اصحاب الایکہ کا بند تھا۔ جو لوگ ان کی ہلاکت کے بعد سے اس شاہراہ پر گزرتے تھے اور اب بھی سفر کرتے ہیں، ان کے لیے جائے عبرت ہے۔ تو گویا اصحاب ایکا کی جھاڑیاں وہ بیچ میں اور دو طرف یہ دونوں پائے جاتے تھے، ان کی شاہراہیں تھیں گویا بڑی بڑی، اس طور پر ایک نسبت ان کی آپس میں بن گئی۔ ارسلان نے جو صاحب کشاف رحمہ اللہ تعالی کا عکس شیئر کیا ہے اسکرین، تو اگر اس کو مد نظر رکھے تو بھائی حفیظ کا جو سوال ہے وہ سوال کا جواب آ جاتا ہے اگر اس کو ہم لے لیں تو۔ یعنی پہلا جو آیا وَإِنَّهَا لَبِي سَبِيلٍ مُقِيمٍ، وہ تو قرى قوم لوط ہے، لوط علیہ السلام۔ اور یہ جو انہما جو ہما ہے، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ قوم لوط اور ایکا، اور دوسرا قیل کہہ کر کے یہ کہا ہے کہ ایکا اور مدین، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام ایکا اور مدین دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اگر یہاں ہما سے مراد ایکا اور مدین لے لیں تو وہ الگ ہو جائیں گے، لیکن پہلے اگر لے لیں تو صورت میں پھر قوم لوط اور ایکا دونوں قریب قریب ہوں گے، اس معنی کر اس کو بیان کر دیا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر، یہی تھے دونوں کے ہو گئے، کیونکہ دوسرا مجھے یہ تھا کہ ایکا کے معنی رحمۃ اللہ علیہ نے انہما کی ضمیر پورا قوم لوط اور ایکا کو ہی بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلی تو پورا قومی لوط ہے ہی، لیکن یہاں بھی دو میں سے ایک پورا قومی لوط ہے، دونوں آپس میں قریب قریب ہوگی بستیاں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ تفسیر پڑھی اس سے معلوم ہو گیا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب، آپ نے ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہ جو آیت ہے یہاں پہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور پھر ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، یہ فراست میں علماء نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے میں نے تو میری ذہن نظر سے گزرا نہیں ہے، یا جو میں نے دو پڑھی ہیں اس میں تفاسیر، تو اس پہ اگر آپ کچھ بتا دیں۔ للمتوسمین للمتفرسین المتأملین، یعنی غور کرنے والے، فراست والے۔ حقیقت المتوسمین النظار المتثبتون فی نظرہم، یعنی اپنی نظر میں تثبت اختیار کرنے والے، یعنی مضبوط اختیار کرنے والے۔ حتی یعرف حقیقت سمت الشیء، یہاں تک کہ وہ چیز کی علامت کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ یقال توسمت فی فلان کذا، میں نے فلانے میں ایسا ایسا غور کیا، یعنی عرفت وسمہ فیہ، یعنی میں نے اس کی علامت اس میں پہچان لی۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کسی تفسیر میں اس آیت کے بعد اس کو بھی بیان کیا ہے۔ فراست کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل اور بصیرت کے ساتھ اپنے ادراک کی وجہ سے مستقبل کی کوئی چیز اس کو سمجھ میں آ جائے۔ صحیح، جی جی
اس لیے کہا نا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جی اور کوئی نقطہ پڑھا ہو آپ لوگوں نے؟ مختلف تفاسیر میں باتیں تو واضح ہیں اس میں الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ان کی شان کی دلیل ہے ایک، اور کسی کی اللہ تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی اس طرح سے۔ جان کی قسم یعنی لعمرک، آپ اے نبی آپ کی جان کی قسم ہے، آپ کی عمر کی قسم۔ بہت پیاری دعا ہے، یعنی بہت پیاری بات ہے، قسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ میں آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں غور کر رہا تھا کہ آگے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور ایک دم سے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں۔ کیا تعلق ہوگا اور کیا مقام ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ آپ کی زندگی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہم لفی سکرتہم یعمہون، آگے پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانه اقسم بحیاتہ وما اقسم بحیات احد قط کرامۃ لہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کسی کی زندگی کی قسم کھائی، یہ آپ کے اعزاز میں قسم کھائی ہے۔ والعمر والامر واحد الا انہم خصوا القسم بالمفتوح لإیثار الاخف فیہ۔ یہ ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ امرو کا یہاں ہے نا، اور آپ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر دیکھیں گے تو عمر آتا ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، جی، اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ پر بھی عمر کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، بفتح بضم العین و بضم المیم، یعنی دونوں کے ضمے کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بتا رہے ہیں کہ جب عین میم را پر لام لگ جائے گا تو فتحہ پڑھیں گے اور امرو کا پڑھیں گے، صبح سے پہلے سے یعنی تخفیف کے لیے۔ میں نے کہا ایسے نہ ہو بعد میں ہم کہیں گے۔ اپنی آواز بند کر لیجئے، مائک آف کیجئے۔ تو الخطاب تو یہ سمجھ میں آیا، والعمر والامر واحد الا انہم خصوا القسم بالمفتوح، مگر یہ کہ انہوں نے قسم کو خاص کیا ہے مفتوح کے ساتھ، لإیثار الاخف فیہ، اس میں اخف کو ترجیح دیتے ہوئے، وذلك لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم ولذلك حذفوا الخبر، اور وہ اس لیے کہ قسم کھانا بہت زیادہ بار بار ہوتا ہے ان کی زبانوں پر، اور اسی وجہ سے خبر کو حذف کر دیا ہے، اور تقدیر یوں ہو جائے گی لعمرک مما اقسم به کما حذفوا الفعل فی قوله باللہ، تو اقسم باللہ وجہ سے اقسم حذف کر دیتے ہیں نا، ایسے یہاں لعمرک کے اندر قسمی کو حذف کر دیا ہے۔ وقرئ فی سکرہم وفی سکراتہم، یہ سکر کی قرات ہے۔ جی حضرت یہ تھوڑا سا دوبارہ بتا دیں گے عمرو کا اور عمرو کا، جو آپ نے کہا تھا کہ لام کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہو پایا۔ عمر اصل میں تو عمر ہے، این جی کے ضمے کے ساتھ اور میم کے ضمے کے ساتھ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور ایک جگہ پر بھی ہے عمرن، کہاں آیا ہے تو میں غور کر رہا تھا، دو جگہ پر عمر کا لفظ ہے قرآن کریم میں، تو عمر، لیکن جب لام قسمیہ اس پر آئے گا تو عین کو فتحہ دے دیں گے اور میم کو سکون دے دیں گے، کیوں؟ تخفیف کے لیے، کیونکہ لعمرو کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اب لعمرو کا آسان ہو گیا۔ تو الا انہم خصوا القسم بالمفتوح کا مطلب یہ ہے، مگر یہ کہ لغویین نے اور محققین نے قسم کو مفتوح کے ساتھ خاص کیا ہے، مطلب یہ کہ جب قسم لام آ جائے گا اس پر تو اس وقت لعمرو کا پڑھیں گے، یعنی امر ہوگا تو وہ قسم کے معنی میں ہوگا، اور لام آئے گا لإیثار الاخف فیہ، اس میں تخفیف کو ترجیح دیتے ہوئے۔ جی جزاک۔ یہ ادھر صرف ایک کمال آپ عمر کی بات کر رہے ہیں کہ اور جو تو کئی جگہ آیا ہے، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر، ہاں عمری عمری، ہاں بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر، ہاں عمر، ہے نا،
अलम नुरब्बिका फीमा वलीदा व लबिस्ता फीना मिन उमुरिका सिनीन। तो वो यूं यहाँ कहते हैं कि वल उमुरु वल अम्रु वाहिदुन, उमुर और अम्र एक ही माने में है, इल्ला अन्नहुम खस्सु अल कसम बिल मफ्तूह, मगर ये कि मफ्तूह के जरिए कसम को खास किया है। मतलब ये कि जब लाम उसके साथ आएगी या कसम कोई खाएगा तो उस वक्त वो ला अम्रु का बोलेगा, ला उमुरु का नहीं बोलेगा। समझ में आया? जी। वैसे कहीं पे मैंने पढ़ा, मुझे वो मिल नहीं रहा, लेकिन अभी पढ़ा कि ये एक जगह पे उन्होंने मतलब लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भी किया है ना। हाँ सही है, सही है। लिखा हुआ है इसमें, रूहुल मानी में भी लिखा हुआ है कि हुआ कसम मिनल मलाइकति अलैहिमुस्सलाम बि उम्र लूतिन अलैहिस्सलाम, ये वकीला के साथ है। हाँ सही, यानी फरिश्तों ने कसम खाई है लूत अलैहिस्सलाम की, ये दूसरा कौल है। जी। और एक हदीस है में इधर मेंशन हुई है कमालैन में, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मुकाम में हिजर पर गुजरते तो फरमाया ला तदखुलू मसाकिन अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम इल्ला अन तकूनू इल्ला अन तकूनू बाकीना अन युसीबकुम मिस्ल मा असाबहुम, मिस्लु मा असाबहुम, मगर ये कि तुम रोते हुए हो, कहीं उनको जो पहुंचा है वो तुम्हें न पहुंच जाए, इस बस्ती से गुजरो तो इस तरह गुजरो यूं। जी। जी अच्छा हो गया सिलसिला, जज़ाकल्लाहु खैरा। थोड़ा सा वो भी पढ़ ले, उसकी रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, उनको तरतीब से सब अपलोड कर दीजिए, फैसल से सेटिंग करवा लीजिए।